السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، کافی خطبات جمعہ دے اندر یہ ترتیب نال ایک ایک سورت جیڑی روز مرہ اسی نمازاں دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں پڑھنے ہیں، انہاں دا تذکرہ کیتا جا رہا سی۔ پھر کوئی اہم واقعہ درمیان جا جاوے، کوئی سیرت دا، کوئی شہادت دا، تو ایک سورتاں والا سلسلہ وقتی طور تے منقطع کر کے اس دے متعلق میں عرض کیتا۔ تو اج بھی قرآن مجید کلام الہی دے اندروں ایک سورت جس نو سورہ بینہ کہندے نے۔ مفسرین نے لکھیا ہے، جمہور زیادہ علماء، زیادہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سورت مدنی۔ ان دی دلیل انہوں نے یہ لکھی ہے کہ مدنی ہے، اللہ پاک نے اہل کتاب دا تذکرہ کیتا ہے تے اہل کتاب نال زیادہ واہ نبی پاک دا مدینے جا کے پیا یہود و نصارا تے غیر مذہباں دے نال۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ مکے دی بات دا بھی تذکرہ اس دے اندر کیتا ہے کہ جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مابوس فرمائے گئے، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے جڑے لوگ سن وہ کوئی ایڈے کچے بندے نہیں سن۔ میں بڑا سوکھا جا ترجمہ کر کے عرض کراں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب،
وہ ہرگز اپنی راہواں چھڈن والے، اپنے کفر نو چھڈن والے نہیں سن، انہاں نہیں سی چھڈنا۔ جن بھی اہل کتاب ویکھو عیسائی نے اتنے وہ چھڈ دے کوئی گل سمجھتے ہیں اسی اہل کتاب ہاں، اسی تو غلط ہے ہی نہیں نا۔ اسی طرح اللہ پاک نے کہا جنہاں کول اہل کتاب جڑے سن، میں تو کہا کہ میرے محبوب پیغمبر دے آن تو بعد اللہ پاک دا حکم ہے کہ ساریاں باتاں منسوخ، امام الانبیاء دی بات چلے گی، لیکن انہوں نے مان تے گمانڈے ہوندا ہے چونکہ اسی بھی ایک نبی دا نام لینے ہاں تے ایک کتاب دا نام لینے ہاں، انہوں نے ہٹانا بڑا اوکھا کم سی۔ لم یکن الذین کفروا، او نہیں سن مڑن والے، نہیں سن ہٹن والے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ۔ او مشرک یا اہل کتاب کسی صورت بھی اس بات تو بدلن واسطے تیار نہیں سن، اللہ اکبر، سچی بات نو تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں سن جدوں تک انہاں دے کول کو واضح دلیل نہ آ جاوے۔ بڑی کو وڈی گل ہوئے تو پھر رب نے کہا انہاں چھوٹے موٹی گل نال انہاں نہیں سمجھنا آ بندہ فلانا ہے، یہ عام بندے دی گل تو گل ہی نہیں سمجھدا، اینوں تو کوئی چنگا بھارا بندہ جندی یہ موڑ نہ سکے، پھر بھاویں کو بدل جاوے، ورنہ اے عام گل نبی آندے رہے ایک ایک گلا کہتے جتھے سب تو زیادہ انج دے سن نا تاں اللہ پاک نے اوتھے سراج منیرہ نو بھیجیا۔ اللہ جتھے تھوڑیاں تھوڑی روشنی نال کام چلدا ہی چلایا ہے نبی پاک نو، تاں اللہ پاک نے صفت عطا کیتی ہے کہ تانوں سورج بنا کے چمکدا ہویا چراغ بنا کے اس واسطے بھیجیا کہ اتنے اندھیرے ہی گٹا ٹوپ اندھیرے ہوئے پے نے۔ اتنے تو منڈیاں لگدیاں نے، بیبیاں نو ویچ آندے نے، اگلی ویچ آندی ہور لین دی، مجھاں گاواں نہیں بدل لی دیاں، انج کر لیندے سن۔ مکے دے مشرکاں دی یہ حالت سی، ماں بہن دی تمیز کوئی نہیں سی، جہالت دی جہالت، فرمایا انہاں دے تاں دلاں دی حالت ہی پتھر نما ہوئی پئی ہے، اے کوئی خاص بندہ ہی آوے گا کوئی خاص دلیل لے کے جڑا انہاں نو بدلے گا۔ اللہ نے بھی کیا وہ پھر میں ایک ہی پیدا کیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ، انہاں نو اسے بستی واسطے رکھیا انہاں لوگاں واسطے، تے انہاں نو جیڑی کتاب عطا کرنی ہے وہ کتاب بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ تاں اللہ پاک نے لفظ بولیا بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ۔ ایک کدی بھی اپنی بات نو اپنی ڈگر تو ہٹن واسطے تیار نہیں دے حتیٰ کہ انہاں کول ایسی دلیل آ جاوے بینہ جڑی واضح دلیل ہووے، او واضح دلیل اللہ دا قرآن ہے۔ بینہ دا مطلب ہے جڑی حق اور باطل دے اندر فرق کر دین والی چیز ہووے، ایسی کو گل لے کے آوے، پھر تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین تے تشریف لے آئے نے تے رب دا قرآن لے کے آئے، سب تو بڑی دلیل۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او پاویں فرقیاں دے اندر بھی پہ گئے نے، پاویں الگ الگ کتاباں دا نام لیندے نے، لیکن اپنی اپنی ڈگر تو ہٹنا گوارا نہیں کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے
پھر میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا جندا تذکرہ اللہ دا قرآن کردا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا اگے صحیفے بھی لے کے نبی آندے رہنے او بھی باتاں میریاں سناندے رہنے لیکن جدوں تیرے میرے محبوب پیغمبر آئے نے او کی مشن تے مقصد لے کے آئے نے کی واضح دلیل لے کے آئے نے کی سب تو بڑا ہتھیار لے کے آئے نے رب دا قرآن لے کے آئے نے تاں فرمایا رسول من اللہ یتلو او میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جنہاں نے میریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں یتلو علیہم آیات کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا کہ لوگو اللہ پاک دا اعلان ہے میں سچا تے سچا نبی بن کے آیا ہاں میرے آن تو بعد ساریاں باتاں ختم ہو گئیاں نے کیونکہ میرے متعلق اللہ پاک نے کیا وے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں ساریاں وال نبی بن کے آیا ہاں پیغمبر بن کے آیا ہاں تسی اپنیاں کتاباں دی گل کر دے ہو میں تانوں ایسی کتاب جڑی ام الکتاب ہے ساریاں کتاباں دی ماں ہے قرآن مجید اللہ فرماندے نے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا فیہا کتب القیمہ اے جڑیاں باتاں قرآن نے بیان کی دیا نے سب تو زیادہ مضبوط باتاں نے اے دلیل دیتی اللہ دے محبوب پیغمبر نے رب دے کلام دی کہندے نالوں وڈی اور دلیل کو نہیں اللہ کہہ رہا جینج وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو او میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرو دین اسلام نو میرے نال خاص کر دے وہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین خالص میری عبادت کرنی ہے میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی یہی سچی بات جے یہی مضبوط بات جے اللہ اکبر جو میرا محبوب پیغمبر اے قرآن لے کے آیا میرا کلام لے کے آیا وے اے بینہ میں بڑی وڈی تے واضح دلیل ہے حق اور باطل دے اندر فرق دے کر دین والا قرآن ہے قرآن نے ہر چیز دے اندر فرق کر دیتا مشرکین مکہ دے عقیدے دا اعلان کر کے کیا اللہ اکبر کہ لوگو تسی لات منا دیاں باتاں کر دے ہو لیکن اللہ دا قرآن کی کہہ رہا وے اللہ دا قرآن کہندا یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ اللہ دا قرآن کی فرق کر رہا ہے کہ ما یملکون من قطمیر او جنہاں نو تسی اپنے نفع نقصان دے مالک پہ سمجھ دیو اے تا ایک قطمیر بنان دی بھی طاقت نہیں رکھ دے جیڑی کھجور دی گٹک دے اوپر سفید رنگ دی چلی جی ہوندی ہے اللہ پاک نے قرآن دے اندر ان دا تذکرہ کر کے فرمایا ایک قطمیر بنان دی بھی طاقت نہیں رکھ دے تو فرمایا مکے والے بھی مشرک بھی بڑے پکے تے مضبوط سن تے اہل کتاب جڑے مدینے چ سن وہ بھی اس بات تے بڑے ڈٹے سن سمجھتے سن کہ اسی اہل کتاب ہاں سانو تاں کو واز کرے ہی نہ کیونکہ اسی کیڑا
بغیر کتاب تو ہاں یا بغیر نبی تو ہاں، کوئی کسی نبی دا نام لے رہا، کوئی کسی دا نام لے رہا ہے، ان دا عمل چاہے انہوں دے مطابق ہے وے یا نہیں ہے، لیکن نام لیوا بنیا ہوا ہے۔ تو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اوے تسی دین دا اعلان کر دے ہو، دین والے، اسلام والے، ایمان والے بن دے ہو، تے پھر زکوٰۃ نہیں ادا کر دے، زکوٰۃ دیو گے تے ایمان والے تصور کیتے جاؤ گے، اللہ اکبر نماز پڑھو گے تے دین والے ایمان والے تصور کیتے جاؤ گے، وگرنہ زبانی دعویاں دا فائدہ کوئی نہیں دا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے رسول من اللہ، اے اللہ دا قرآن یتلو علیہم، قرآن دیاں آیتاں تلاوت کی دیاں تے کی فرمایا؟ فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ہم شر البریہ۔ اللہ پھر کو وہ سبحان اللہ لے ڈال، ترس آئی گئے باپ ڈالے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، او کافرو گل سن لو، والمشرکین، تے جڑے مشرک نے اہل کتاب بھی نے لیکن محمد دے ایمان نہیں لے کے آئے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، تے مشرک جڑے نے اللہ دی ذات نال شرک کردے نے، فی نار جہنم، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر انہاں نو گج وج کے میرا اعلان سنا دیو، اے میرا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچا دیو، مکے دیاں گلیاں چ بھی اعلان کر دیو، مدینے دی سرزمین تے بھی اعلان کر دے، وہ انہاں تو ڈرن دی ضرورت نہیں، انہاں نو واضح واضح دو لفظاں دے اندر کہو ان الذین کفروا، او جڑے کفر کر دے نے رب نو من دے ہی نہیں، رب دی من دے ہی نہیں، جڑے رب دی، ایک رب نو مننا، ایک رب دی مننا۔ ساڈی بھی حالت بنی پئی ہے، اسی رب نو دا مننے ہاں تے رب دی نہیں من دے، جتوں موڑدا وے آندا رب نو مننا وا، لیکن گڑوی پانی دی سٹن لگیاں رب دی نہیں مندا، آندا رب نو مننا وا لیکن زنا شراب جوا بے حیائی دے عمل کرن لگے، فیل کرن لگیاں، ادو رب دی نہیں مندا۔ اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا، جڑے کفر کیتی بیٹھے نے اللہ دی مڈوں من دے ہی نہیں دے، تے والمشرکین، تے اللہ نال جڑے شرک کر دے نے، اللہ اکبر، اے میرے محبوب پیغمبر انہاں نو اعلان کر کے کہہ دے وہ فی نار جہنم خالدین فیہا، او جہنم دی اگ دے اندر چلے جان گے دن قیامت دے، فی نار جہنم خالدین فیہا، تے اوتے ہمیشہ ہمیشہ رہن گے، خالدین فیہا، تے اللہ فرماتے نے انہاں نو یہ بھی گل دس دے وہ کہ ہم شر البریہ، اے تہاڈا عمل بھی بڑا برا وے تے او ٹکانا بھی بڑا برا جے، جیڑے کام دی وجہ تسی جہنم چ جانا ہے نا، اے بھی کوئی چنگا نہیں جے، سارے کماں تو وڈا غلط کام جے۔
تا قرآن نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا، اللہ اکبر۔ فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اور لوگوں میرا انکار پہ کر دیو اللہ نال کفر کرنے والے تے اللہ دی ذات نال شرک کرنے والے۔ شرک کیڑی بیماری دا نام ہے؟ کسے مجھ گاں دا نام شرک ہے۔ شرک ہے کہ رب دی صفات جیڑیاں نے خالق دی صفات مخلوق دے اندر پا دیندا وے۔ اگلے دن میں کسی کلپ بھیجا، انہیں کیا گل سنے کہ مولوی صاحب جگہ بھلے، پتہ نہیں کنے بھیجا، مینوں یاد نہیں۔ وہ پیر مولوی صاحب تقریر پہ کرتے نے، جڑا بڑا جدید دور ہے پڑھیا لکھیا، تے کہندے نے او گل سنو میاں، ساڈے پیر صاحب نے رجسٹر ویکھ لیا وے، جننے بندے جہنم دے اندر جانے نے انہاں دا رجسٹر چیک کیتا ہے، میرا مریض انہاں وچ ایک بھی نظر نہیں آیا۔ اللہ لے اللہ، اللہ دے اختیارات، اللہ دیاں باتاں بندے ہیں جو اپنے ہاتھ میں لین دی کوشش کرتے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، او کفر کرنے والے بندے بھی تے اہل کتاب جڑے نے، والمشرکین تے اللہ دی ذات نال شرک کرنے والے بندے بھی، سن لو فی نار جہنم خالدین فیہا، او جہنم دے اندر داخل کیتے جان گے، تے ہم شر البریہ، اور لوگوں اس تو برا ٹکانا کوئی نہیں جے، اس تو برے بندے کوئی نہیں جے، اے بندے بھی بہت برے، رب دی ذات نال شرک کرنے والے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، انہاں دا ٹکانا بھی بہت برا وے۔ اللہ پاک نے ایتھے دا ذکر کیتا ہے کافراں دا، اہل کتاب دا، اللہ تے اللہ دے رسول دی بات نہ منن والیاں دا، مشرکین دا اللہ پاک نے تذکرہ کیتا ہے۔ تے اگلی آیت سورہ بینہ دی، سورہ بینہ دے اندر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک او بندے جڑے ایمان لائے آئے، وعملوا الصالحات، پھر نیک عمل کر دے رہنے، عمل صالح کرنے والے بندے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لیان تو بعد عمل صالح کرن لگ جاندے نے، جڑے خوش نصیب بندے، اللہ پاک کی فرماتے نے ہم خیر البریہ، او بڑی بہترین اعلیٰ جنت دے اندر، بریہ دے اندر داخل کیتے جان گے۔ اللہ یا اللہ سانو بھی انہاں لوگاں دے اندر شمار فرمایا انہاں نو کیوں اتھے داخل کیتا جائے گا کہ عامل الصالحات، عمل صالح کر دے سن۔ اللہ اکبر، جنہ جنہ بھی عمل صالح کیتے نے، اللہ دی قسم ہے اللہ نال محبتاں پائیاں نے، اللہ نے دنیا بھی سوار دیتی ہے، آخرت دے اندر بھی اللہ نے کامیابیاں عطا کرنیاں نے۔ تے اے جڑی میں سورت پڑھ رہا ہاں سورہ بینہ، ان دا تعلق اسی وجہ تو اگلی سورت دے نال بھی بندا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر
والفجر سورہ بینہ دے اندر اللہ پاک نے قرآن نو بینہ واضح دلیل کیا وے بہت بڑا اللہ اکبر حق اور باطل دے اندر فرق کر دین والا دلیل اللہ پاک نے اس قرآن دا تذکرہ کیتا وے تے قرآن ناظر اللہ پاک نے لیلۃ القدر دے اندر فرمایا وے فرمایا جزاؤہم عند ربہم اے جزا اے بدلہ خیر البریہ والیاں نو جڑا دیتا جاوے گا دن قیامت دے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار اللہ پاک دا طریقہ کار ہے جدو کافران دا ذکر کیتا ہے جہنم دا کیتا ہے اور نکمیاں دا جدو تذکرہ کیتا ہے اللہ پاک نے نال ہی کم دیاں بندیاں دا بھی ذکر کر دیتا تاکہ انسان نو پتہ چل جائے آ کم کرے گا تے اے ملے گا اے کرے گا تے اے ملے گا فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار انہاں نو ایسی میں جنت عطا کیتی ہے انہاں نو جزا دیتی ہے عمل صالح دی ایمان دی دا اللہ اکبر اللہ دے رسول دی تابعداری دا میں بدلہ دیواں گا او جنت دے اندر انہاں نو داخل کر دیواں گا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار اللہ فرماندے نے جن دے نیچے نہراں جاری کیتیاں گئیاں نے نہراں دودھ تے شہد دیاں ہون گیا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا تے اوتھے ہمیشہ رہن گے انہاں نو اوتھوں کو کڈے گا نہیں ذالک لمن خشی ربا وہ کیوں دیتا ہے کہ اپنے رب کو ڈر کے زندگی گزار دے رہے ہون بندہ بے ڈر بڑا ہو گیا ہون مجموعی طور تے اندر کیڑا اللہ تھلے آ کے ڈانگ مار دے رہی ہے میں کسی نے ظلم کرا زیادتی کرا گال کٹا وعدہ کرا کسی دا حق کھاواں کوئی اللہ نے آن کے میرا ہاتھ تھوڑا پھڑ لینا ہے جے اور بندیاں نو پتہ نہیں انہاں دا میں پوچھنا کی ہے بلکہ بندے بندیاں نو پوچھ دے نہیں کہ سامنے جہنم نو جانا دا جان دے اسو اے نو موڑیا دے نے میرے گل پہ جانا فرمایا ذالک لمن خشی ربا اے جنت انہاں لوگاں نو عطا اس وجہ تو کر دیتی ہے کہ وہ اپنے رب کو ڈر دے رہنے تے ڈر دے کیویں رہنے تنہائیاں دے اندر ڈر دے رہنے تاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو جڑے بندے دی تنہائی پاک ہو گئی سمجھو وہ بندہ کامیاب ہو گیا تنہائیاں نہیں پاک اجتماعی طور تے دا معاملہ ٹھیک نظر آندا ہے لیکن تنہائیاں اگر پاک ہو جان تے اللہ پاک اس دا بدلہ جنت عطا کر دے گا جدو تنہائیاں دے اندر رب دا قرآن پڑھیا جاوے نبی پاک دے فرمان تے عمل کیتا جاوے اللہ پاک ان دا بدلہ دن قیامت جنت ضرور عطا کرن گے جنہاں نے تنہائیاں دے اندر اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھیا یہ جڑی صورت بینہ ہے ان دے متعلق یہ کہ اہل علم مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر دی نماز پڑھائی تے آپ فرماندے نے انج نظراں ماریاں صحابہ کہندے نے کیا وہ سما ہوئے گا جب نبی پاک اپنے مقتدیاں نو ویندے ہون گے حضور نے نظر رحمت دیکھیا تے آواز ماری ابی بن کعب ابی بن کعب پچھوں دوڑیا ہویا آیا ہاں یا رسول اللہ حضور حکم فرماؤ فرمایا اتھے بیٹھ جا جنہاں نے عمل کیتے نے اللہ دنیا اور آخرت انہاں نعم البدل عطا کر دے
حضور فرماندے نے ابی بن کعب کتھے؟ واد ماری ابی بن کعب حاضر ہو گیا۔ ہاں یا رسول اللہ حکم فرماؤ اللہ دے محبوب پیغمبر جی۔ حضور فرماندے نے ابی اتھے بیٹھ جا۔ جی بیٹھ گیا، بڑے ادبن احترام جے گوڈے منہ دے مار گئے۔ صحابہ کہندے نے ابی نبی پاک دے سامنے ڈردا ڈردا پتہ نہیں میری کسی شکایت نہ کر دیتی ہوئے، کوئی اتوں آسمان تو میرے متعلق وعید نہ آ گئی ہوئے، کوئی مسئلہ نہ بن گیا۔ حضور نے سپیشل جیڑی بات ماری ابی آپ بھی بیان کردا ہے، کہندا میں ڈردا ڈردا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول گیا، جدوں میں عرض کیتی حضور دے کول بیٹھ جانا وا، حضور فرماندے نے ابی ہنے ہی میرے تے آ سورت بھی نازل ہوئی ہے جڑی اج دے جمعے دا خطبے دا موضوع ہے، سورہ بینہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا۔ جندے وچ اللہ کہندا میں انہاں تے راضی ہے، میرے نال راضی ہے، یہ میرے کولوں ڈر گئے نے، میں انہاں نوں بدلہ جنت عطا کر دی۔ اے جو سورت بینہ حضور نے فرمایا او ابی بن کعب ایتھے بہو، مینوں ہنے ہی رب نے پیغام بھیجیا وے، اے سورت تسی پڑھو تے ابی بن کعب نو سناؤ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے محمد اے سورت پڑھ کے ابی بن کعب کلے نو سناؤ۔ ابی دی چیخاں نکل گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرا رب نے نام لے کے کیا؟ ابی صحابہ کہتے نے چیخاں ماردا رون لگ گیا، حضور میرا رب نے نام لے کے تانوں کیا وے تسی ابی بن کعب نو قرآن سناؤ۔ حضور فرماندے نے مینوں اس رب دی قسم نہیں، اور تیرا نام لے کے میرے رب نے مینوں کیا وے ابی بن کعب نو قرآن سناؤ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے قاری بڑے اللہ سن، قرآن بڑا پیارا پڑھتے سن۔ تے ابی بن کعب دی اس دن کہندے نے میری حالت ہی غیر ہوگی، میں ویکھیا کہ حضور کی فرما رہے نے، حضور تسی تا حاملے قرآن ہو، اللہ نے تواڈے تے قرآن نازل کیتا ہے، تسی امام الانبیاء جے، ساڈے مصطفیٰ جے۔ حضور فرماندے نے سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن رب نو پتہ نہیں تیری کیڑی ادا پسند آئی ہے جڑا دن رات قرآن ہی پڑھتا رہنا میں۔ ابی بن کعب قرآن نال پیار کرتے، مزے لے کے قرآن پڑھنا، قرآن دے قاری بڑا بڑا سونا قرآن پڑھتے ہیں، بار بار انہوں پڑھ کے اندر اندر نکھار پیدا کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت
ابئی بن کعب نو سنانی شروع کر دیتی، میں نہ کی وہ سما ہوئے گا جی۔ جدوں حضور قرآن پڑھ رہا ہون دے صحابہ بیٹھے نے تے ابئی بن کعب نو کول پایا تے زبان مصطفیٰ دی ہوئے گی، حامل قرآن اللہ دا کلام بھی پاک، جتھے لوح محفوظ دے اللہ نے محفوظ کیتا ہے وہ جگہ بھی پاک، اللہ بھی پاک، لے کے آن والے جبریل بھی پاک۔ جس نبی دے قلب اطہر تے قرآن نازل ہویا وہ قلب اطہر بھی پاک، جس زبان مصطفیٰ دے اندروں یہ الفاظ نکل دے ہون گے وہ زبان بھی سب تو پاک۔ ابئی بن کعب بہ کے نبی پاک کو قرآن سننا شروع کر دیتا تے ابئی بن کعب کہندے نے میں ساری سورت سنی ہے، حضور نے پڑھنا شروع کر دیتا، اسی ایک باری اور پڑھ لیے پر اللہ پاک سانو بھی ابئی بن کعب دے پیچھے جنت عطا کر دے۔ کہندے نے حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب۔ اگے کی الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ مجھے کیسی گل ہے، کم سے کم سانو مولوی سارا حفظ کرے تو مقتدی 30 سپارہ تو حفظ کر لینا، اینا تو ہونا چاہیے نا۔ اللہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ ایتھے آگے ایک مفسر نے گل لکھی ہے سر جی، انہاں کہا ایتھے اگے آباد آ گیا ہے تے ایتھے آباد والا لفظ نہیں آیا۔ بڑے بڑے اہل علم بندے نے بھائیا وہ اندے دی بات شروع کر دیندے نے کہ اللہ نے کہا خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ اے کیا اگے جدو جنتیاں دا ذکر کیتا ہے نا اوتھے کیا خالدین فیہا آبادا، او آندے نے کہ ان دے اندر اے گل ہے جڑی خفیہ وے اہل علم نے گل کھول کے اپنے علم نال دسیے۔ وہ کہندے نے ایمان والے جڑے ایمان دا ماڑا چنگا دادر فادر جڑے نے اے ہمیشہ نہیں رہن گے، سزا پا کے پھر جنت اللہ تعالیٰ کاری دے گا۔ اللہ پاک نے تاں ایتھے آبادہ دا لفظ نہیں لیاندا، خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ایتھے کیا وے جڑے جنت چلے گئے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہی جنت چ رہے۔ اس واسطے کہ تواڈے باپ نو تو ایک وقت آیا سی جنتوں نکلنا پی گیا سی نا، تانوں نہیں کڈیا جائے گا بھلا تواڈے دماغ جو گل ابے ہور والی چیتا ہوئے تانوں۔ اللہ نے کہا پھر پکا ہی جنت چ جاؤ گے خالدین فیہا ابدا۔ کیوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں جو تواڈے نال راضی ہو گیا ہاں تسی میرے نال راضی ہو گئے۔
تے جدو تسی میری جنت چلے گئے اگے تو میں یہ بھی کہنا مینوں غصہ بھی میرے بندیاں تے آندا وے، مینوں غصہ بڑا آندا کئی دفعہ بندیاں تے، بہتا غصہ کندے تے آندا جڑا شرک کردا وے اندے تے بڑا غصہ آندا وے، مینوں چھڑ کے جدو غیراں نو سجدے کردا وے بڑا غصہ آندا وے، اور دوسرا جدو کو تکبر میری چادر ہے جڑی میرے اتے وے جدو میری چادر نو کو کھچدا وے مینوں ادوں بھی غصہ آندا، جدو اینا تکبر کردا ہے ایویں ناساں پھلائی پھردا اپنے آپ ہم چوڑے بازار سوڑے، شاید سد بھی کھ نہیں ہوندا، ایویں غلط فہمی دا شکار۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے بڑے بڑے تھے فرعون نمرود آئے نے دنیا تو چلے گئے نے انہاں دا نام و نشان نہیں رہا، تو حکمران یا تیرے کولو کوئی طاقت آ گئی ہے کوئی عہدہ آ گیا تو اندے اندر ہی تیرے اندر فرعونیت آ گئی تکبر کرن لگے ہیں، یہ اللہ دی چادر ہی یہ آخری کام ہوندا ہے، جدو یہ اللہ دی چادر نو لائیے نا اللہ فرماندے پھر ادو میں بندے نو ذلیل کر چھڈنا، اللہ اے آخری کام جے، عاجز بن کے رہنا فقیر بن کے، فرمایا اے تکبر ہے اللہ دی چادر، جدو آ بندہ چادر لے کے جو جاندہ پہ ہوئے سردیاں تے پاویں تسی مذاق نال بھی نا کسی دیاں جو تو چادر مگروں موٹیاں تو پھڑ کے ساری ہوں دے اتو یکدم چٹکا لا کے لا دیو، او پاویں یار بھی تسی ہوو گے انہوں بڑی ایک گندی گل لگے گی۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ تکبر کردا میری چادر اتارن دی کوشش کردا ہے میرا خاص آوے، اس واسطے کہ مینوں غصہ آندا ہے، اللہ نے کہا جڑے جنت چلے جان گے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہاں تے ہمیشہ راضی رواں گا پھر کدی ناراض نہیں ہوواں گا، ذالک لمن خشی ربا، اس واسطے او میرے کولو ڈر دے رہنے میرے سامنے عاجزیاں کر دے رہنے، ہندا میں بدلہ جنت دے دیتی ہے تے ہمیشہ دی جنت دیتی، اللہ سانو سارے نو اس جنت دا داخلہ عطا فرمائے، او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اے ہون دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، اللہ اکبر، اتھے ہر میوہ ہوئے گا ہر پھل ہوئے گا، میں پڑھیا وے سیب انار ووتو بھی متشابہا، جدو بندہ وہ سیب تے انگور ویکھے گا تو کہے گا یہ تو وہی نے جڑے پنڈ کھاندے ہوندے ساں، جڑا بھائی فاضل لے کے بڑے بڑے آندا سی دا اونج نے فرمایا اونج دے متشابہ ہون گے لیکن انہاں دی لذت بڑی اعلیٰ ہوئے گی، وَوْتُو بِهِ مُتَشَابِهَا، متشابہ اندے ہون گے لیکن لذتاں ہوندیاں آج تک کسی زبان نے چکھی ہی نہیں، اور اللہ نے اللہ جاندا ہے جنتیاں واسطے شاید چھڈی کو نہیں، آپ اللہ نو پتہ دی پیڑواں نے بھی جانا ہے جنت دے اندر، اللہ سانو بھی عطا کر، ساڈا سامان جو اتھے ہے وے تے پھر سانو کھڑنا سو تاں ہی ہے، میں پڑھیا وے قرآن دے اندر کہ جنت دے اندر بیر بھی ہون گے، لو سوئے بیر گول بیر ہون گے، موٹے موٹے ہون اے نکے نہیں ہون گے ذرا بڑے ہون گے، فرمایا جنت دے اندر بیر بھی ہون گے، بیریاں نو لگے ہون گے تے بیریاں دے کنڈے بڑے پیڑے ہوندے جے ککر نالوں برے ہوندے نے، کنڈے ہوندے نے انج کر کے جتھے پے جان جناب سارا کچھ چھل دیندے نے، اللہ فرماندے نے نہیں بیر ہون گے بیریاں ہون گیاں لیکن کنڈے نہیں ہون گے، چبن والی شہ جنت دے اندر کوئی نہیں ہونی جے، چبن والی شہ اتھے ہی نے، اس واسطے اتنے بغیر کنڈیا تو بغیر چب چبئیے تو آرام سکون دی زندگی ہوے گی، اللہ پاک سانو جنت دا داخلہ عطا کر دے، اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے، آمین کو دے سارے اللہ ساڑے سارے دے گناہ معاف کر دے۔
یا اللہ سے گناہگار ہاں، سیاہگار ہاں، خطبہ جمعہ میں جمعے والا دن قبولیت دا وقت ہے، اللہ ساڑھے سب دے گناہ معاف فرما۔ وآخر دعوانا